بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مشہور مورخ و سیرت نگار واقدی کا بیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند احادیث بیان کی۔ میری بیان کردہ احادیث اس نے لکھ لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، خیریت تو ہے؟ خلیفہ مہدی کہنے لگے، میں اپنی بیوی خیزران کے پاس گیا تھا تو اس نے میرا کپڑا اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا اور کہنے لگی، میں نے تم میں سے کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا۔ خلیفہ نے مزید کہا، اے واقدی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے خیزران کو ایک غلام فروش سے خریدا تھا، پھر میں نے اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی، چنانچہ اب وہ قصر شاہی میں میری بیوی کی حیثیت سے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ نیز اس کے ناز و نم اور آرائش و زیبائش کے لیے وہ چیزیں دستیاب ہیں جو دیگر عورتوں کو کم ہی نصیب ہوتی ہیں، مگر آج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور کہنے لگی، آج تک میں نے کبھی تم میں خیر نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اس کے دونوں لڑکوں ہادی اور ہارون رشید کے لیے پیشگی بیعت کرا دی، میرے بعد جبکہ دیگر وہ دونوں مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی وہ مجھے طعنے دے رہی ہے۔ واقدی نے خلیفہ مہدی کی بات سن کر کہا، اے امیر المومنین، آپ ناراض نہ ہوں، کفران نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار توڑ کر رہو گے، اور اگر اس ٹیڑھی پسلی کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی اور تم اس ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کم عقل عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی عقل کے مطابق کام کرتی ہے۔